ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ہے مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب، جو کافی دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، مطلب ویڈیو کے اس ذریعے اس سلسلے میں پہلی ملاقات ہوئی، ویسے ملتے رہتے ہیں الحمدللہ، ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، اور تو پہلے بھی ہم حضرت کے ساتھ میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں، کافی مسئلے مسائل حل کیے حضرت نے، کافی ہمارے سوالوں کے جواب عنایت فرمائے، اور کبھی بھی مجھے ضرورت پیش آتی تو حضرت کے پاس میں آ جاتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت کو۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے چینل ہیں، اسلامک چینل بہت سارے ہیں، بہت سے علماء بیان کرتے ہیں چینلوں پہ، اسلامک چینل یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت کی عوام کو، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ایسے عالم کی، مجھے لگتا ہے کہ ایسے عالم کی ضرورت ہے۔ اور کئی سوال میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت یہ اس سوال کا جواب بتا دیں، یہ بتا دیں، کئی بار میرے پاس کمنٹیں بھی آتی ہیں، میرا نمبر بھی وائرل ہو گیا ہے، واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں، میسیج آتے ہیں میرے پاس، تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت کا ایک چینل ہے ایم اے حسانی نیٹ ورک کر کے، اس کو میں فرسٹ کمنٹ میں پن کر دوں گا اور اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں رہتا ہے، کوئی بھی مسئلہ رہتا ہے، تو آپ حضرت سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے حضرت اس کا جواب عنایت ضرور فرمائیں گے۔ لہٰذا آج جو سوال لے کر کے آج میں حاضر ہوا ہوں حضرت کی خدمت میں، تو وہ سوال یہ ہے کہ حضرت تو وہ سوال یہ ہے کہ حضرت کیا قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، تو قربانی میں کیا عقیقہ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے؟ قربانی کے جانور میں کیا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ قربانی مالک نصاب کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور عقیقہ جو ہوتا ہے یہ مستحب ہے، اور کوئی بھی عبادت جو کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ اور قربانی کا جو جانور ہے، اب اس میں آپ عقیقہ، یقیناً آپ بڑے جانور ہی میں سوال کرنا چاہتے ہوں گے کہ بڑے جانور میں اگر کچھ حصے قربانی کے ہو جائیں اور کچھ حصے اس میں عقیقے کے ہو جائیں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس انداز میں دیکھیے، آپ اس کا پہلے طریقہ سمجھ لیں قربانی کا، کہ قربانی میں مستحب یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں، یہ آپ قربانی اس کی جو ہے عقیقہ کریں گے۔ لڑکے کے لیے 2 جانور، چھوٹے جانوروں میں، یعنی 2 بکرے ہوں یا 2 بکریاں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں لڑکا ہو تو 2 بکرے ہی ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو بکری ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے میں بکری اور لڑکی کے میں بکرا یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مستحب ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں کریں، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری کریں۔ یہ تو ہو گیا اس صورت میں جب کہ آپ چھوٹے جانور میں عقیقہ کر رہے ہیں، تو وہ الگ ہی ہو جائے گا، چاہے وہ قربانی کے دنوں میں کریں یا قربانی کے دنوں کے علاوہ میں کریں۔ لیکن مسئلہ یہ آتا، اگر کوئی صاحب بڑا جانور لے چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی میں ہم 3 یا 4 لوگ ہیں کہ جن کی قربانیاں ہو جائیں گی، اور ہمارے 1-2 بچے ہیں ان کا اس میں عقیقہ بھی ہو جائے، تو اس صورت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا تو ایک ہی حصہ پڑے گا۔ اب آپ کے پاس اگر 3 حصے ہیں قربانی کے اور آپ کو عقیقہ بھی اس میں کرنا ہے، تو ابھی آپ کے پاس 4 حصے باقی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2 بیٹے ہیں تو ان کے ڈبل حصے ڈال لیجئے، بڑے جانور میں آپ جو ہے ڈبل حصہ ڈالیں گے، یعنی 2 حصے کر کے 1 لڑکے کے ڈالیں گے، اور اگر 4 لڑکیاں ہیں تو 1 حصہ کر کے ان کا ڈال لیں گے۔ اس انداز میں بڑے جانور میں اگر 3 حصے قربانی کے ہو گئے اور 2 لڑکے ہیں تو ان کے 2 حصے کر کے ڈال لیں گے، تو اس انداز میں 2 عقیقے ہو جائیں گے لڑکے کے، اور ساتھ ساتھ میں 3 قربانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر لڑکیاں ہیں تو 3 قربانیاں ہو جائیں گی اسی میں، اور ساتھ ساتھ میں
3 بچیوں کے عقیقے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ اس انداز میں بڑے جانور میں آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ کیا یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ایسے کسی شک و شبہ میں نہ رہیں، بلکہ الحمدللہ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس گوشت کو جیسے کہ آپ قربانی کے گوشت کو بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، 3 حصے کرنا مستحب ہوتا ہے، ویسے ہی آپ اس کے بھی 3 حصے کر لیجئے کہ اس انداز میں جیسے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں اتنے لوگ کھانے والے تو آپ بالکل نہ کریں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا، مستحب ہوتا کہ آپ اس میں ضرورت بھر روک لیجئے، باقی اپنے دوست احبابوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، غریبوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور بتلانا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو دادا دادی ہیں وہ عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، سب جو ہے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ لہذا یہ کھانا اس طرح سے بھی جائز ہو جائے گا کہ آپ کچا تقسیم کر دیں یا پکا کر کے آپ کھلوا دیں، بطور ولیمہ کھلا دیں، بطور دعوت کھلا دیں، بطور ضیافت کھلا دیں، جس انداز میں بھی چاہیں آپ عقیقے کا اور قربانی کے گوشت کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ یہ آنے والا جو وقت ہے قربانی کا وقت ہے، اس میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو تو آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، لہذا معلومات حاصل کریں۔ ہمیں دیکھنے میں آتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے قربانی کرنے کے لیے چل دیے، لیکن کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا خاص کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے، کس کو کرنا چاہیے، بس ایک جانور لیے اور اس کے بعد میں قربانی ہو گئی۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اس کی معلومات کریں، علماء سے پتہ کریں کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جن کے اوپر واجب ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ روک دی گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کافی اچھے لفظوں میں حضرت نے وضاحت فرمائی ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال رہتا ہے، کوئی مسئلہ رہتا ہے، تو آپ حضرت کے چینل پر MA حسانی نیٹ ورک جو ہے اس پر سوال کر سکتے ہیں اور حضرت سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔